کیا پاکستان دہائیوں سے دہشت گردوں کو تربیت دیتا آیا ہے؟ آئیے سچ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپریل 2025 میں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک ایسا بیان دیا جس نے پورے خطے اور دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان کے الفاظ، ہم پچھلی 3 دہائیوں سے امریکہ اور مغرب کے لیے یہ گندا کام کرتے آ رہے ہیں۔ اس انٹرویو کے آن ایئر ہونے کے چند گھنٹوں بعد سوشل میڈیا پر طوفان آ گیا۔ ناقدین نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ وہ آج بھی دہشت گردوں کی مدد کر رہا ہے۔ لیکن کیا واقعی خواجہ آصف کا مطلب یہ تھا یا یہ بیان غلط سمجھا گیا؟ آئیں حقائق، تاریخ اور پس منظر کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے سب کی توجہ حاصل کی۔ غور سے سنیے۔ Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. اب کئی لوگوں نے اس انٹرویو کو براہ راست اس اعتراف کے طور پر لیا کہ پاکستان آج بھی دہشت گردوں کو فنڈز اور تربیت دیتا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے اور اس کی شروعات کئی دہائیوں پہلے ہوئی۔ سال 1979 سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا، اور یہ ایک ایسا قدم تھا جس نے امریکہ کو تشویش میں ڈال دیا، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ سوویت طاقت جنوب ایشیا اور خلیج تک پھیل جائے گی۔ افغانستان کے ساتھ طویل بارڈر رکھنے والا ملک یعنی پاکستان اچانک عالمی سرد جنگ یعنی کولڈ وار کے محاذ پر آ گیا۔ واشنگٹن اور اسلام آباد نے ایک خفیہ مگر بڑے پیمانے پر شراکت داری قائم کی۔ CIA، سعودی عرب اور پاکستان کی ISI نے مل کر افغان لڑاکوں، جنہیں اس وقت مجاہدین کہا جاتا تھا، کو تربیت دی۔ اربوں ڈالر آئے، جدید ہتھیار جن میں اسٹنگر میسائل بھی شامل تھے فراہم کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان افغانستان سرحد پر تربیتی کیمپ بھی بن گئے۔ اس وقت مغرب انہیں دہشت گرد نہیں بلکہ آزادی کے مجاہد یعنی فریڈم فائٹر کہتا تھا۔ ان کا مقصد تھا سوویت افواج کو افغانستان سے باہر نکالنا۔ 1989 تک سوویت افواج واپس چلی گئیں اور اس مشن کو کامیابی قرار دیا گیا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ جنگ کا ڈھانچہ، ہتھیار، پیسہ اور عسکری نیٹ ورکس ختم نہیں ہوئے۔ بہت سے لڑاکے مسلح، تربیت یافتہ اور منظم رہے۔ کچھ نے اندرون ملک رخ کیا اور پاکستان اور افغانستان میں شدت پسندی کو ہوا دی۔ پھر آیا 11 ستمبر 2001 کا دن۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا، اور چند ہی ہفتوں میں اس نے افغانستان پر چڑھائی کر دی تاکہ القاعدہ کو ختم کرے اور طالبان کی حکومت گرا دے، جن میں سے کئی وہی سابق مجاہدین تھے جو سوویت دور میں لڑے تھے۔ ایک بار پھر پاکستان امریکہ کا اہم اتحادی بن گیا۔ پاکستانی حکومت نے نیٹو سپلائی لائنز کو اپنے ملک سے گزرنے کی اجازت دی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شمولیت اختیار کی۔ لیکن اس بار جنگ انہی نیٹ ورکس کے خلاف تھی جنہیں 80 کی دہائی میں سپورٹ کیا گیا تھا، اور پاکستان نے اس کی بھاری قیمت ادا کی۔ آنے والے برسوں میں شدت پسند گروہ پاکستان پر ہی پل پڑے۔ پاکستان کی تاریخ کے 2 سب سے سیاہ دن اسی کے نتیجے میں آئے۔ 2009 میں راولپنڈی میں آرمی جنرل ہیڈ کوارٹر پر حملہ، اور 2014 میں پشاور آرمی پبلک اسکول کا سانحہ، جہاں 130 سے زائد بچوں اور اساتذہ کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ المیہ براہ راست ان پالیسیوں کا نتیجہ تھے جو سرد جنگ کے دور میں اپنائی گئی تھی۔ تو پھر اتنے لوگ، خاص طور پر بھارت میں، خواجہ آصف کے بیان کو کیوں غلط سمجھے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے الفاظ سیدھے اور کھرے تھے، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب ماضی میں ہوا تھا۔ دوسری وجہ یہ کہ مئی 2025 کی پاک بھارت جنگ کے بعد کے کشیدہ ماحول میں لڑاکوں کی تربیت جیسے الفاظ فوراً سیاسی ہتھیار بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ یہ حالیہ پالیسی کا اعتراف ہے کہ پاکستان اب بھی بھارتی زیر انتظام کشمیر میں حملوں کی مدد کرتا ہے۔ لیکن اسی انٹرویو میں خواجہ آصف نے لشکر طیبہ جیسے گروہوں کے وجود سے انکار کیا اور کہا کہ وہ ماضی کی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہاں، پاکستان نے سرد جنگ اور 2000 کی دہائی کے اوائل میں لڑاکوں کو تربیت دی، اور یہ زیادہ تر مغربی طاقتوں کے ساتھ شراکت میں تھا، لیکن وہ ایک مختلف دور تھا۔ آج پاکستان کا سرکاری موقف ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہے، اور پاکستان نے خود دہشت گردی کی وجہ سے ہزاروں جانیں گنوائی ہیں۔ خواجہ آصف کے الفاظ شاید بہتر انداز میں کہے جا سکتے تھے، لیکن یہ موجودہ پالیسی کا اعتراف نہیں تھے۔ یہ ایک تسلیم تھا کہ ماضی کے گندے کاموں نے تباہ کن نتائج پیدا کیے، اور تاریخ کے اس سبق کو کبھی نہیں بھلایا جانا چاہیے۔